بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں میڈیا کے ساتھ کچھ انٹریکشن کیا، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک فورن پالیسی کا تعلق ہے ان کے دور حکومت میں، آپ کسی بھی سابق سفارتکار سے پوچھ لیجئے تو آپ کو وہ یہی بتائے گا کہ اس حکومت کو سفارتی محاذ پہ غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ تو اب چونکہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں اب اختیار دے دیا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا معاملات رہے اس دور حکومت میں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی 3-4 پروگرام ہم کریں، صرف ہم فوکس کریں اس دور حکومت کی خارجہ پالیسی پہ، اور سفارتی محاذ پہ کیا کیا کامیابیاں ہوئیں، کہاں کہاں ہمیں جھول نظر آئے، تاکہ کیونکہ مجھے بھی اب سفارتکاری میں تقریباً میں نے 35 سال گزارے ہیں، اب چونکہ انہوں نے سابق سفارتکاروں کو یہ دعوت دی ہے تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں ہی یہ فرض انجام دیتا ہوں۔ تو ناظرین، پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے بنیادی طور پہ یا مجموعی طور پہ ہمارے فورن پالیسی کے اہداف مقاصد ہیں کیا۔ آسان الفاظ میں اگر آپ ہم کہہ لیں تو یہی ہے کہ جی پاکستان چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو، ہمارے علاقے میں ہمارے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، یہاں پہ اقتصادی تعاون کی فضا ہو۔ پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں، خاص طور پہ جو بڑے ممالک ہیں، P5 کنٹریز ہیں اور میجر کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے روابط اچھے ہوں، ہر قسم کے سیاسی تعلقات، سفارتی تعلقات، سیاسی، اکنامک، لہٰذا کہ ہر شعبے میں ہمارے تعلقات ہوں۔ اسی طرح اسلامی دنیا سے ہمارے خاص روابط ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ہماری یہ خواہش بھی رہتی ہے، اور ہماری فورن پالیسی کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ اسلامی دنیا سے ہمارے جو ہے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں۔ اور پھر جو ہے کشمیر کا مسئلہ ہماری فورن پالیسی میں خاص اہمیت کا حامل ہے کہ کشمیر ہم چاہتے ہیں کشمیر کا تنازع ہے وہ اچھے طریقے سے حل ہو۔ پھر ہم اپنی خارجہ پالیسی کو اپنی سیکیورٹی جو ہماری ہے اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ ہمارے ہاں ملک میں ہو تو اور ٹریڈ ہمارا بڑھے، ایکسپورٹس بڑھیں، پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آئے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو فورن پالیسی کے زمرے میں آتی ہیں، اور انہی اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پھر جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری سفارتکاری کہاں کھڑی ہے۔ تو پہلے آئیے ناظرین دیکھ لیتے ہیں، اس کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے خطے میں ساؤتھ ایشیا میں ہمارے پچھلے 2.5 سال میں کیا حالات رہے، اور اس حکومت کی سفارتکاری کہاں تک کامیاب رہی یا کہاں کہاں پرابلمز رہے۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین، ہم بھارت سے کر لیتے ہیں، بھارت اور کشمیر سے، کیونکہ کشمیر ہمارا بہرحال ایک امپورٹنٹ ہمارے لیے نقطہ ہے، اور ہمارا فورن پالیسی کا جو ہے کافی وقت بھی اور ہماری انرجیز بھی کشمیر کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو جہاں تک بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات ہے دوستو، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر بھارت ایک قدم ہماری طرف بڑھے گا تو ہم 2 قدم بھارت کی طرف جائیں گے۔ اور پھر جب بھارت میں انتخابات ہو رہے تھے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر وزیر اعظم مودی الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو یہ کشمیر کے لیے بہتر ہوگا، کشمیر کے جو تنازع ہے اس کے حل کے لیے وزیر اعظم مودی کا آ جانا بہتر ہوگا، کیونکہ وہ ایک BJP کی پارٹی کے جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور BJP کا ہونا بہتر ہے کانگریس کی بنسبت۔ تو یہ بیانات آئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مودی صاحب جیت گئے انتخابات، اور اس کے بعد اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے پلوامہ کا واقعہ ہو جاتا ہے 14 فروری کو، اور اس 14 فروری کا واقعہ ہوتا ہے، اور پھر 26 فروری کو بھارت پلوامہ پہ بالا کوٹ پہ اٹیک کرتا ہے، اور اس کے جواب میں ہم پھر کارروائی کرتے ہیں 27 فروری کو، اور پھر ابھی نندن جو ہے پائلٹ ہمارے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اب پہلے تو میں وزیر اعظم سے بڑے مؤدبانہ طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیانات آپ نے دیے
کہ مودی کا آنا بہتر تھا ہوگا ہمارے لیے کشمیر کے حل کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی کہنا کہ اگر وہ ایک قدم ہماری طرف بڑھیں گے ہم 2 قدم آگے جائیں گے، تو یہ بھی سفارتی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کوئی اچھی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی فرینکلی اسپیکنگ۔ ہمارے تعلقات کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پلوامہ کے فوراً بعد جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ہمارے چائنا نے مولانا مسعود اظہر کا، کیونکہ بھارت نے فوراً کہہ دیا کہ جیش محمد نے یہ کارروائی کروائی ہے، حالانکہ کوئی ثبوت نہیں، کوئی شواہد موجود نہیں، لیکن بھارت کی چونکہ عادت ہے وہ فوراً الزام پاکستان پہ لگا دیتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم سے سب سے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے اس وقت جو ٹیکنیکل ہولڈ تھا UN 1267 کمیٹی میں، وہ جو ہولڈ اپنا ہٹایا تو مولانا مسعود اظہر کو ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا۔ اب یہ پلوامہ کے فوراً بعد اس کا ہونا، یہ وہی غلطی تھی جو کہ میر نواز شریف صاحب نے پٹھان کوٹ کے بعد کی، جس نے انہوں نے پٹھان کوٹ کے واقعے کے فوراً بعد یہاں پاکستان میں FIR کٹوا دی۔ اسی طرح یہ غلطی بھی ہوئی کہ ہم نے پلوامہ کے واقعے کے بعد ہی چائنا کو یہ کہہ دیا کہ اب آپ ٹیکنیکل ہولڈ جو ہے مولانا مسعود اظہر سے ہٹا دیں، اور ان کو وہ ٹیررسٹ لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ جی ہم یہ قبول کر رہے ہیں ڈائریکٹلی کہ پلوامہ کا واقعہ واقعی یہاں سے ہوا ہے، اور واقعی جیش محمد نے کروایا ہے، بغیر کسی ثبوت کے، کسی شواہد کے ہم یہ مان رہے ہیں۔ یہی حال پٹھان کوٹ میں بھی تھا، یہی کام ہم نے حرکت اس وقت بھی کی۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں، اور اب آپ دیکھیے کہ بھارت دن رات یہی راگ الاپتا رہتا ہے کہ جی یہ پاکستان سے ہوا۔ تو پہلے تو یہ میری رائے کے مطابق اس قسم کی جلد بازی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر مولانا مسعود اظہر کو ڈکلیئر کرنا ہی تھا، 1267 کمیٹی میں لانا ہی تھا، تو یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ یہ تو 5-6 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے کا یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو پلوامہ کے فوراً بعد یہ واقعہ ہو جانا، یہ سفارتی لحاظ سے کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ اس کے بعد ناظرین جب مودی صاحب جیت جاتے ہیں تو بہرحال ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے گریٹنگز بھی ایکسچینج ہوتی ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اگست کے مہینے 5 اگست کے مہینے میں جب بھارت کشمیر پہ یک طرفہ طور پہ، غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ اقدامات کرتا ہے، تو اس دن سے ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مودی تو فاشسٹ ہے، مودی صاحب تو نازیزم کا جو ایجنڈا ہے اس کو پرسو کر رہے ہیں، پاکستان میں RSS کے بندے ہیں۔ تو میرا صرف ایک ہی سوال اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب سے تھا اور اب بھی ہے کہ یہ بات تو ہمیں پہلے سے معلوم تھی کہ وزیر اعظم مودی جو ہیں وہ کس کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں۔ یہ عقدہ ہم پہ 5 اگست کو صرف کیوں کھلا کہ وہ فاشسٹ ہیں اور نازیزم کے جو ہے وہ سپورٹر ہیں، یا ان کی فلسفی کو پرسو کرتے ہیں؟ تو ایک دم سے جو ہے ٹویٹس بھی آنا شروع ہو گئے پرائم منسٹر مودی کے، یہ لینگویج استعمال ہوتی رہی۔ تو میں اس بات سے صرف یہی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ہم whimsical سارا وقت رہے ہیں جہاں تک بھارت کا تعلق ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی کہ ہم اس کو پرسو کرتے۔ ہم غلط بیانات دیتے رہے ہیں، بالکل انکوہیرنٹ بیانات دیتے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جب 5 اگست کا معاملہ آیا تو ہم پینک کا شکار ہو گئے، ہمیں معلوم ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی ویلاگ میں آپ سے بات کرتے ہیں۔